میرے علم کی حد تک ایسی کوئی حدیث نہیں ہے. وہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک رویا ہے. آپ جانتے ہیں نا کہ پیغمبروں کو بعض موقع پر کچھ چیزیں رویا میں، جس کو آپ سادہ لفظوں میں خواب کہتے ہیں، اس میں دکھائی جاتی ہیں. اس کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ جو کچھ دکھایا جا رہا ہے وہی حقیقت ہے. وہ ایک تمثیل ہوتی ہے جس کے ذریعے سے کسی حقیقت کی طرف توجہ دلائی جاتی ہے. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے جو روایات ہم کو ملی ہیں ان میں کئی بڑے اہم رویا ہیں. یعنی آپ کو جنت کی بعض چیزیں دکھائی گئیں، جہنم کی بعض چیزیں دکھائی گئیں، اور وہ اسی مقصد کے لیے دکھائی جاتی ہیں کہ جو لوگ اس وقت موجود ہیں، وہ مرد ہیں، وہ عورتیں ہیں، وہ کوئی خاص کام کرنے والے لوگ ہیں، ان کو خبردار کیا جائے، بتایا جائے کہ یہ معاملہ ہو سکتا ہے. یہ جو میں نے کہا کہ وہ حقیقت اس لحاظ سے نہیں ہوتی جس طرح کہ ہم سمجھتے ہیں. تمام پیغمبروں کے رویا کی نوعیت یہی ہے. مثال کے طور پر قرآن مجید حضرت یوسف کا رویا بیان کرتا ہے کہ انہوں نے 11 ستاروں کو اور سورج اور چاند کو اپنے سامنے سجدہ کرتے ہوئے دیکھا. تو یہ تمثیل تھی کہ ایک وقت ایسا آئے گا جس میں آپ کے ماں باپ بھی ہوں گے اور آپ کے بھائی بھی ہوں گے، اور وہ آپ کی عظمت کے سامنے اپنے سر جھکا دیں گے. اس بات تو حقیقت اور تھی، لیکن جب دکھایا گیا تو وہ سورج اور چاند اور یہ شکل اختیار کر گیا. تو رویا میں چیزیں تمثیل کے انداز میں ڈرامٹائز کر کے دکھائی جاتی ہیں. تو اس میں ایک رویا یہ ہے کہ کسی موقع پر رسالت مآب نے کہا کہ مجھے جو جہنم کا حصہ دکھایا گیا آج رویا میں، تو اس میں خواتین کو متنبع کیا کہ میں نے تم کو زیادہ دیکھا. تو لوگوں نے پوچھا، خواتین نے خاص طور پر، کہ اس کی کیا وجہ ہے؟ تو آپ نے کہا کہ تم ناشکری بہت کر ڈالتی ہو، ساری زندگی بیچارہ خاوند خدمت کرتا رہتا ہے، اور آخر میں اگر کوئی ذرا سی غلطی ہو جائے تو کہتی ہو کہ ہم نے تمہارا کیا دیکھا ہے. یہ صاف معلوم ہوتا ہے کہ ایک غلطی یا ایک کوتاہی جو ہم سے ہو جاتی ہے اس کی طرف توجہ دلائیے آپ نے. اور رویا جو دکھایا گیا ظاہر اللہ نے دکھایا، تو اس سے بھی مقصود یہ تھا کہ آپ اس چیز کو دیکھیں اور لوگوں کو اس کی طرف متوجہ کر دیں. اس سے یہ قیاس کرنا کہ عورتیں وہاں پہ بہت زیادہ ہوں گی یا بھر دیں گی، ایسی کوئی بات روایت میں بیان نہیں.